ناظرین اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 3 یا نقطہ نمبر 3 پہ جو ہم نے آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی تھی، وہ تھی ہائبرڈ وار کے بارے میں کہ ہائبرڈ وار کیا ہے، یہ کیسے لڑی جاتی ہے، مقاصد کیا ہوتے ہیں اور پاکستان کے موجودہ حالات کیا واقعی ہائبرڈ وار سے دوچار ہیں، پاک فوج کے خلاف لگنے والے ہر پریس کانفرنس اور جلسے میں نعروں کی حقیقت کیا ہے، کیا ہم اپنے فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اس وار کا حصہ علمی یا لا علمی سے ہم بننے جا رہے ہیں۔ ہائبرڈ وار ایک ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ کو نہ دشمن کا پتہ ہوتا ہے اور نہ دشمن کے سمت کا، بلکہ اس کے سمت کا تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ آپ اس کے سمت کا اندازہ لگائیں اور آپ اپنے دشمن کا پتہ کرا سکیں کہ میرا دشمن کون ہے۔ اس میں یہ تک نہیں پتا ہوتا ناظرین کہ کون مر رہا ہے اور کیوں مر رہا ہے، مار کون رہا ہے اور مار کیوں رہا ہے۔ یہ سب اس جنگ کی جیت اور فتح ہوتی ہے۔ یہ جنگ بیسیکلی دو اہم پوائنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یا دو اہم طریقوں سے اس کو جیتا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، یعنی بے یقینی کی فضا قائم کی جاتی ہے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی علاقے میں جہاں پر اس جنگ کو مسلط کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس بے یقینی کی فضا کے اندر ان کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ ڈویژن ہے، گروہوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اس جنگ میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے ملک کے سرحد پہ ٹینک لے کے جائیں یا ان پہ بمباری کریں یا ان پہ بم برسائیں اور اس کو فتح کر دیں اور اس کو تباہ اور نیست و نابود کر دیں، بلکہ اس میں فتح یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا سٹانس یا آپ اپنے مفادات وہاں کی حکومت سے پورے کرواتے ہیں اور وہاں کے عوام پر آپ اپنا ڈیسیژن مسلط کرتے ہیں، اور وہاں کی حکومت آپ کے مفادات کو پہلے رکھتے ہوئے ہر فیصلہ کرتی ہے اور آپ کے مفادات کو سامنے رکھتی ہے۔ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ غور کریں کہ کیا ہم کنفیوژن کا شکار نہیں ہیں اور کیا ہم ڈیوائیڈ بھی نہیں ہیں گروہوں میں۔ ناظرین، ہم ہر طرح سے کنفیوز ہیں، ہم پولیٹیکلی بھی کنفیوز ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا دشمن ملک کون ہے اور ہمارا دوست ملک کون ہے، ہماری خارجہ پالیسی یا ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ کس ملک سے وابستہ ہیں، وہ امریکہ سے وابستہ ہیں، وہ چین سے وابستہ ہیں، یا پھر ہمیں روس کے پاس جانا چاہیے۔ کیا امریکی قرضہ ہماری معیشت کو بہتر کرے گا یا پھر ڈو مور کے مطالبے سے ہماری چمڑی ادھیڑی جائے گی اور ہماری سرزمین کو دوبارہ استعمال کیا جائے گا، یا پھر آئی ایم ایف ہمیں ریسکیو کرنے آتا ہے یا پھر ہمیں مزید دیوالیہ کر کے ہماری غریب عوام کو دبوچنے آتا ہے۔ ہم پیٹریاٹک بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ غدار وطن کون ہے اور محب وطن کون ہے۔ راتوں رات ہمارے ہاں غدار وطن اور محب وطن کے سرٹیفکیٹ تبدیل کیے جاتے ہیں۔ رات کو جو بندہ سیکیورٹی رسک ہوتا ہے وہ اگلے دن پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لمبی لمبی تقریریں کر رہا ہوتا ہے، یا پھر شاید اس ملک کا پی ایم بن جاتا ہے، اور یا پھر شاید کوئی اعلیٰ وزیر۔ ہم کنفیوز ہیں کہ پیٹرول پر ہمیں سبسڈی اچھی ہے یا پھر ہماری حکومت کو قیمتیں بڑھانی چاہیے۔ ہم کنفیوز ہیں کہ حالیہ حکومت اچھی ہے، پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت اچھی ہے، یعنی پرانے پاکستان کی حکومت اچھی ہے، یا عمران خان کے نئے پاکستان کی حکومت اچھی تھی۔ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، ہماری عوام کنفیوز ہے، اور یہ کنفیوژن عوام کی منڈی گمانے اور حکومت وقت سے غلط فیصلے کروانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے یہ باعث تشویش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ہم کنفیوز تو ہیں لیکن ہم ڈویژن کا بھی انتہائی شکار ہیں۔ ہم اتنے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ ہمارے ایک دوسرے کے گروہ کے لیڈرز پر اتنا یقین ہو چکا ہے اور ہم اپنے سچ پر اس طرح ڈٹ چکے ہیں کہ ہم دوسرے کی سچ کو سننا تک گوارا نہیں کر رہے۔
تو ہم نے ان کی بات کیا ماننی ہے یا ہم نے ان کا سٹانس کیا ماننا ہے؟ اور یہ بات حالات حاضرہ میں خاص کر کے کچھ دنوں یا آج کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس بات کا بہت تشویش دلاتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو کسی خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلا جائے یا کسی خانہ جنگی میں ہمارے ملک کو نہ ڈال دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کنفیوژن کو پھیلایا کیسے جاتا ہے اور اس میں چھپے اپنے مقاصد کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عمران خان صاحب کی حکومت کو پی ڈی ایم کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھجوایا گیا۔ پی ڈی ایم کو ایک اسکرپٹ مہیا کیا گیا اور جس کے رائٹر تھے ڈونلڈ لو صاحب۔ ڈونلڈ لو صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، بلکہ پاکستان کے بہت سارے ایم این ایز، نہ صرف پی ٹی آئی کے بلکہ بہت سارے پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے ملاقات کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور ان کے عشائیے بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس فلم کا مرکزی کردار مشہور زمانہ ہارس ٹریڈنگ کے مشہور سیل مین جناب سندھ ولی سرکار کو بنایا گیا اور انہوں نے اس ہیرو کا رول انتہائی اہمیت اور انتہائی کشادگی کے ساتھ اور انتہائی زبردست طریقے سے اس رول کو پلے کیا اور سندھ ہاؤس کو آڈیشن اینڈ سلیکشن سینٹر بنا کر منحرف اراکین کو وہاں پر قیام پذیر کیا گیا اور کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ ناظرین، یہ تو تھی ایک اسکرپٹڈ فلم جو سندھ ولی سرکار کے تھرو چلائی گئی اور اس میں بہت سارے فریقوں کو شامل کیا گیا اور ان کو منہ مانگی قیمت عطا کی گئی۔ بہت سارے ذرائع کی کنفرمیشن یہی ہے کہ بہت پیسے کا کھیل کھیلا گیا، لیکن شانہ بشانہ آپ یہ دیکھیے گا کہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے ایک محبت کی چھٹی عمران خان صاحب کو بھی تما دی گئی۔ ان کے بھی کان میں سرگوشی کی گئی کہ بھائی ہم آپ کے خلاف سازش کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنی تیاری پکڑیے گا، آپ اپنے نعروں پہ کپڑا ماریے گا اور اپنے عوام میں جوش اور جذبہ بیدار کیجیے گا اور ان کو تیار کیجیے گا کہ آپ کو امریکہ نے گھر بھجوایا ہے۔ کیا امریکہ اتنا پاگل ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ ناظرین ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی کنفیوژن کریٹ کر کے ڈویژن کی، کہ کیسے کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے اور پھر عوام کو اس سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو ٹھہریے اور سوچئے گا کہ ہم کہاں کھڑے۔ ناظرین، مہنگائی سے شروع ہونے والے پی ڈی ایم کی حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ جو ڈالر 185 یا 186 روپے پر پچھلی حکومت چھوڑ گئی تھی وہ ایک ہی مہینے میں 194 یا 195 روپے پر چلی گئی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے اس بات کی کہ ہمیں صرف کنفیوز ہونے کے لیے گورنمنٹ کو چینج کیا گیا اور امریکہ ہمارے اس نئے حکومت کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے اور ان سے اپنی منمانی کے فیصلے کروانا چاہتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عمران خان کی حکومت کے جانے کے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی اسائنمنٹ دی جا رہی ہو جو عمران خان صاحب نہیں کر سکتے تھے اور اس حکومت کو وہ کرنا پڑے۔ دونوں حکومتوں کو اپنا اپنا موقف پکڑانے کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اگلا رخ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا، کیونکہ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے اگلے اسائنمنٹ کو پکڑنے میں دیر نہ کر دے یا پھر انکار نہ کر دے۔ اس لیے انہوں نے دونوں ہی پارٹیوں کو، یعنی دونوں ہی گروہوں کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا۔ یعنی انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، دونوں طرف کو بتایا گیا۔ پی ڈی ایم کو بتایا گیا کہ پچھلے حکومت میں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اور عمران خان کو بتایا گیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ قائم رہ سکتے تھے، یعنی آپ کی حکومت قائم رہ سکتی تھی۔ اس لیے دونوں ہی فریقین برملا اپنے پریس کانفرنسز میں اور اپنے جلسوں میں نعرے لگا رہے ہیں فوج کے خلاف، پھر بے شک جنرل فیض ہو یا جنرل باجوہ ہو یا پھر کوئی اور جنرل۔ کیا جنرل فیض پاک فوج سے الگ ہیں؟ کیا جنرل باجوہ پاک فوج سے الگ ہیں؟ کیا ہمیں یہ
زیب دیتا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے خلاف ایسے نعرے بازی کر سکیں اور ان کو ان نعرے بازیوں سے کمزور کر سکے اور عوام کو ان کے خلاف کر سکے. عوام کے دلوں میں محبت جو ان کے لیے پیدا ہے یا ان کے لیے جو پائی جاتی ہے ہم اس کو کمزور کر سکے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پاک فوج کو انڈر پریشر رکھا جائے دونوں طرف سے اور ہم ان سے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں اور ان کو ہم اپنے ٹیبل پہ لا سکیں اور ان کو ہم اپنی نئی اسائنمنٹ تھما سکیں اور ان کو اس بات پر قائل کر سکیں کہ وہ ہمارے اس اسائنمنٹ کو اچھی طرح بروئے کار لائیں، نہ صرف جان چھڑا کے اس کو پورا کریں. لہٰذا کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اپنے اداروں کی عزت اور احترام کو سامنے رکھیں اور بلا کسی تحقیق کے اور بلا کسی حقیقت کے اپنے اداروں کے خلاف اپنے آپ کو استعمال نہ ہونے دیجیے گا. یہ پولیٹیکل نعرے پاکستان بننے کے بعد سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ کیسے اس نعرے کو استعمال کیا جاتا ہے اور کس کے کہنے پر استعمال کیا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں اس بات کی اس ویڈیو کے بعد کہ آپ یہ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آیا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں فوج کے خلاف نعرے بازی کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا اور آپ ایک اچھا اور پاکستان کی بہتری کے لیے ایک فیصلہ کر کے اس پر قائم و دائم رہیں گے اور ہمارے اداروں کو سپورٹ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.